خلاصہ ہمیں دیجیے اجازت، خدا حافظ۔ جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے بجٹ اجلاس کے تیسرے روز کی کارروائی کا خلاصہ لیے میں زبیر قریشی آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے بجٹ اجلاس کے تیسرے روز کی کارروائی آج صبح اسمبلی کے اسپیکر عبدالرحیم راتھر کی صدارت میں شروع ہوئی۔ آغاز میں وکرم رندھاوا نے ارکان اسمبلی کے پبلک ریلیشن افسران کو درپیش سیکیورٹی مسائل ابھارے۔ سیف اللہ میر نے پہاڑی علاقوں میں برف باری سے بند سڑکوں کی بحالی اور جاوید احمد مرچال نے کرناخ میں بجلی کی طویل کٹوتیوں کا معاملہ ابھارا۔ وقفہ سوالات میں حسنین مسعودی کے سوال پر وزیر جاوید احمد رانا نے کریو ویان میں فضائی آلودگی کی نگرانی اور یونیورسٹی آف کشمیر کے مطالعہ سے آگاہ کیا۔ شمیمہ فردوس کے سوال پر وزیر سکینہ یتو نے چاول کے غیر معیاری نمونوں اور قانونی کارروائی کی تفصیلات دیں۔ دلیپ سنگھ پریہار کے سوال پر وزیر اعلیٰ عبداللہ نے سنگلی بھدرواہ میں یاتری سہولیات کی آؤٹ سورسنگ کی وضاحت کی۔ وحید الرحمان پارہ کے سوال پر نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری نے ایم ایس ایم ایز، کاریگروں اور کسانوں کے لیے بحالی اقدامات بیان کیے۔ مشتاق احمد گورو کے سوال پر ستیش شرما نے چنار پورہ میں کھیلوں کے لیے مختص رقوم کے بارے میں جانکاری دی۔ پیارے لال شرما کے سوال پر پی ایم جی ایس 5-4 کے تحت زمینی معاوضے کی وضاحت دی گئی، جس پر سجاد احمد شاہین سمیت دیگر ارکان نے اعتراضات اٹھائے۔ شام لال شرما کے سوال پر چوتھے طوی پل سے متعلق جواب پر عدم اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ نظام الدین بٹ کے سوال پر سکینہ یتو نے جی ڈی سی بانڈی پورہ کے انفراسٹرکچر اور علیحدہ گرلز کالج کو غیر قابل عمل قرار دیا، جبکہ جاوید ریاض بیدار کے سوال پر وزیر اعلیٰ نے پریہاس پورہ، پٹن اور تاپر میں ہیریٹیج ٹورزم اور جاری ترقیاتی و تحفظاتی کاموں کی تفصیلات ایوان کے سامنے رکھیں۔ 11 بجے وقفہ صفر کے آغاز کے ساتھ ہی ایوان کا ماحول اس وقت شدید ہنگامہ خیز ہو گیا جب قائد حزب اختلاف سنیل کمار شرما کے پیر پنچال خطے سے متعلق بیان پر راجوری اور پونچھ سے تعلق رکھنے والے ارکان اپنی نشستوں سے کھڑے ہو گئے اور فوری معافی کا مطالبہ کیا۔ افتخار احمد چودھری، محمد اکرم، اعجاز احمد جان، جاوید اقبال چودھری، مظفر اقبال خان، شبیر احمد کلے اور انجینئر خورشید چیر کے سامنے آ گئے، جبکہ نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری نے کہا کہ پیر پنچال خطے نے ملک کے لیے بے مثال قربانیاں دی ہیں اور اس خطے کی توقین ناقابل برداشت ہے۔ دونوں جانب سے پیر پنچال زندہ باد، وندے ماترم اور بھارت ماتا کی جے کے نعرے لگتے رہے، تختیاں بھی لہرائی گئیں اور بی جے پی ارکان کے سخت تلخ کلامی بھی ہوئی، تاہم مارشلوں نے بروقت مداخلت کر کے ہاتھا پائی کی نوبت آنے نہیں دی۔ ہنگامہ نہ تھمنے پر اسپیکر عبدالرحیم راتھر نے 11:17 پر ایوان کی کارروائی ملتوی کر دی، جو 36 منٹ کے وقفے کے بعد 11:53 پر دوبارہ شروع ہوئی۔ کارروائی بحال ہونے پر اسپیکر کی اجازت سے وزیر اعلیٰ عبداللہ نے 2 اہم بل ایوان میں پیش کیے، جن میں ایک بل مختلف قوانین میں ترمیم کے ذریعے جرائم کو غیر فوجداری بنانے اور ان کے معقول درجہ بندی سے متعلق ہے، جبکہ دوسرا بل جرائم سے متاثرہ افراد کے ساتھ امتیازی سلوک کے خاتمے اور ان کے مساوی حقوق کو یقینی بنانے سے متعلق ہے۔ وقفہ سوالات کے بعد لیفٹیننٹ گورنر کے خطاب پر تحریک تشکر پر بحث کو جاری رکھا گیا، جس میں شمیمہ فردوس اور سجاد شاہین نے شرکت کی۔ لیفٹیننٹ گورنر کے خطبہ پر تحریک شریعہ کے دوران بھی ہنگامہ آرائی جاری رہی اور دونوں اطراف سے ارکان نے اپنی بات رکھنے کی اجازت چاہی، تاہم اسپیکر نے بحث کا سلسلہ جاری رکھنے کی تلقین کی۔ اسی بیچ 12:35 پر اپوزیشن نے بھاجپا نے اسپیکر سے امتیاز برتنے کی شکایات کرتے ہوئے ایوان سے واک آؤٹ کر دیا۔ اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی اور قائد حزب اختلاف کی وائرل ویڈیو پر رکن اسمبلی تھانہ منڈی مظفر اقبال خان نے اپنی بات رکھتے ہوئے کہا کہ ان کے اس بیان سے خطہ پیر پنچال کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خطہ پیر پنچال کی ہی نہیں بلکہ خطہ چناب کی بھی توہین کی گئی ہے۔ انہوں نے اس بیان کی مذمت کرنے کی مانگ کی۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے ترنگے کو اونچا رکھنے کے لیے ان خطوں کے لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ آپریشن سندور ان قربانیوں کی تازہ مثال ہے۔ لوگ فوج کے شانہ بشانہ کندھے سے کندھا ملا کر چلتے ہیں۔ انہوں نے اس قسم کے توہین آمیز الفاظ سے ہماری قربانیوں اور لوگوں کی توہین کی گئی، کہا کہ شہید راج کمار تھامارا راجوری میں شہید ہوئے اور قائد حزب اختلاف کا یہ بیان ان کی شہادت کی بھی توہین ہے۔ مظفر اقبال خان نے اس ناراضگی
को कार्रवाई के रिकॉर्ड में शामिल करने की भी मांग की। जावेद अहमद राना ने इस मौके पर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के बयान पर कहा कि वो पुंछ राजौरी की तारीख से नावाकिफ हैं। खित्ते की तारीख सदियों पुरानी है। 1947 से लेकर आज तक जिन लोगों ने इस मुल्क की सरहदों को मजबूत किया है, उनका सिला, उनकी कुर्बानियाँ एक कौमी जमात के नुमाइंदा इस तरह देते हैं कि वो खित्ता कहाँ है। लेकिन महाभारत से शुरू करें, जिसमें खित्ते पीर पंचाल का जिक्र है। पंचाला दीवा के नाम से पीर पंचाल बना। राजतरंगनी में पीर पंचाल का जिक्र है। लोगों की बहादुरी के तज़किरे हैं। पीर पंचाल के लोग मुल्क के लिए छाती पर गोली खाते आए हैं। बहादुर कौम की जुरायत को चैलेंज किया गया है। ऐवान से माफ़ी मांगे, खित्ता के लोगों से माफ़ी मांगे। निज़ामुद्दीन भट्ट ने ऐवान से दरख्वास्त की कि अरकान के जज्बात की कद्र करते हुए इन तासुरात को ऐवान की कार्रवाई के रिकॉर्ड में शामिल किया जाए। स्पीकर ने अपोजिशन के बायकाट पर वजाहत करते हुए कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर पर बहस का सिलसिला जारी है। कल चूंकि भाजपा रुकन देवेंद्र कुमार मनियाल ने आखिरी रुकन की हैसियत से शिरकत की, जबकि आज नेशनल कॉन्फ्रेंस से आगाज हुआ। यह इल्ज़ाम बेबुनियाद है कि अपोजिशन को वक्त नहीं मिलता। स्पीकर ने कहा कि जिस जमात के लिए जितना वक्त मुख्तस है वो पूरा मिलेगा। उन्होंने कहा कि अपोजिशन ने अपने ही रुकन को बोलने का मौका न देते हुए बाइकाट किया। उन्होंने कहा कि कार्रवाई में खलल डालने से ज़ाया हुआ वक्त खातिर में न लाया जाएगा। नज़ीर अहमद गुरेजी ने स्पीकर से इस्तदा की कि एहतजाजी धरने पर बैठे अपोजिशन भाजपा अरकान को ऐवान में आने की अपील की जाए, जिस पर स्पीकर ने उन्हें कहा कि आप अपील के साथ जाएं और उन्हें वापस बुलाएं। लेफ्टिनेंट गवर्नर के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर पर बहस का सिलसिला आगे बढ़ा, जिसमें इरफान हफीज लोन ने अपनी बात रखी। 1 बजे अपोजिशन जमात भाजपा के अरकान वापस ऐवान में आ गए और सुरजीत सिंह सलाथिया ने तहरीक तशक्कुर पर बहस शुरू की। दोपहर 1:43 पर पहली नशिस्त की कार्रवाई अख्तिताम को पहुंची, जबकि दूसरी नशिस्त 2:45 बजे दोबारा शुरू हुई, जिसमें अरकान ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर पर बहस का सिलसिला जारी रखा और सतीश कुमार शर्मा, मुजफ्फर इकबाल खान, डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना, वहीद रहमान पर्रा, आगा मुंतजर महिउद्दीन, अब्दुल मजीद लारमी, कैसर जमशीद लोन, इफ्तिखार अहमद, रियाज अहमद खान और मुबारक गुल ने इस बहस में हिस्सा लिया। शाम 5:30 बजे दूसरी नशिस्त के अख्तिताम के साथ ही स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया। तो नाज़रीन, ये था आज जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के बजट इजलास के तीसरे रोज़ की कार्रवाई का खुलासा। मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।